السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے الحمدللہ ہمیں آج تمام لوگوں کو جمع کیا ہے اپنے اس کلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے، جس نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس قرآن کی زبان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا. اللہ کا شکر گزار ہے ہم الحمدللہ، اور آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہے کہ قیمتی وقت نکال کر کے الحمدللہ آپ ہمارے پاس جوائن ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں. بعض لوگ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بعض کے لیے میں نیا ہوں. تو جیسا کہ آپ لوگ کو علم ہے کہ میرا نام سرفراز ہے اور میرا تعلق قرآن کولکتہ سے ہے. الحمدللہ طالب علم ہوں، عالمیت ہماری چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سال ہماری سند بھی ہمیں مل جائے گی الحمدللہ. میں چونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں الحمدللہ طالب علم ہوں، تو مجھے کوئی سر کہہ کے نہ پکارے، مجھے بھائی کر کے مخاطب کرے یا مجھے میرے نام سے مخاطب کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم الحمدللہ جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ عربک گرامر، جس کو عربک میں کیا کہتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ہمارا جو کورس کا نام ہوگا اس کورس کا نام ہے لسان القرآن. لسان القرآن یہ ایک عربی کا ایک مرکب ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ لسان القرآن، اس کو انالائز کریں گے انشاءاللہ گرامیٹیکلی. اس کا معنی ہوتا ہے قرآن کی زبان، دا لینگویج آف قرآن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن مجید کی زبان کو سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ سوال ہے ہمارے ذہن میں کہ آخر کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں اچھے خالے، ہم عربی تو ہے نہیں، ہم ہندوستان کے اندر جنم لیے ہیں، بعض دوسرے ممالک سے ہیں، ہماری زبان اردو ہے، بعض کی ہندی ہے، بعض کی انگلش ہے، لیکن ہماری زبان چونکہ عربک نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت کیا پڑی کہ ہم عربک زبان کو سیکھیں، خصوصی طور پر قرآن مجید کی زبان. میں بتا دوں ہمارا جو سکوپ رہے گا اور ہمارا جو سبجیکٹ رہے گا وہ قرآن مجید پر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو ہم اس کو سمجھ پائیں، اس کو گرامیٹیکلی سمجھ پائیں، اس کا معنی اور مفہوم ہمارے دلوں پہ بیٹھے اور اس پر ہم عمل کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان کو کیوں سیکھیں. مثال دیتا ہوں آپ کو. مان لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بزرگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو اچھے طریقے سے دیکھا، ان کے پاس ایک اچھی ایکسپیرینس موجود ہوتی ہے. تو وہ بعض دفعہ اپنے چھوٹوں کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اس نصیحتوں کو قبول کرنے کے بعد وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. صحیح ہے، امید کرتا ہوں اتفاق کریں گے سب کے سب. لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ جو مجھے نصیحت کر رہا ہے، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کسی مسئلے کے اندر، اور میں آپ کے سامنے چائنیز زبان میں بات کرنا شروع کر دوں، یا میں کوئی ایسی زبان آپ کے سامنے کہنا شروع کر دو جس سے آپ واقف نہیں ہو، تو کیا خیال ہے، کیا آپ نصیحت کو قبول کریں گے؟ نصیحت تو دور کی بات ہے، کیا میری زبان آپ سمجھ پائیں گے؟ رسپانس کریں مجھے آپ لوگ، کیا آپ میری زبان کو سمجھ پائیں گے؟ آپ میری نصیحت کو قبول کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری زبان ہی نہیں ہے، جو میں جس زبان میں آپ سے کلام کر رہا ہوں اس زبان سے آپ واقف ہی نہیں ہے، تو کیسا ہوگا کہ ہماری جب زبان ہی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے تو اپنی نصیحت کیسے قبول کریں.
قرآن مجید اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا، اور یہ آخری کلام، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، وہ آیت اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کم از کم 4 بار دہرایا۔ عرب کا ایک معمول ہوا کرتا تھا، جب کسی امپورٹنٹ بات کو وہ بیان کرتے تھے تو اس کو ریپیٹ کرتے تھے، وہ ایک ہی جملے کو کئی دفعہ کہتے تھے۔ آپ کو حدیثوں میں اس کا تذکرہ مل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ بیان کرتے تھے، اور صحابہ اس پر رسپانس کرتے تھے، اس کا جواب بھی 3 مرتبہ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، یا معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، کہے کیا معاملہ ہے، اور یہ 3 دفعہ کرتے تھے۔ کئی ایسی مثالیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ حدیثوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر۔ مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے کسی جملے کو، کسی آیت کو ریپیٹ کیا، کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر بہت بڑی بات ہوگی۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں ذکر سے جو معنی ہے، بعض لوگوں نے اس کا 2 معنی کیے، میں کلیئر کرتا چلوں۔ الذکر کا 2 معنی لوگوں نے کیا، مفسرین نے، تفاسیر کرنے والے، تفسیر کرنے والے، اور جو تراجم کرنے والے لوگ ہیں، ترجمہ کرنے والے لوگوں نے، انہوں نے الذکر سے 2 معنی مراد لیا۔ ایک معنی انہوں نے مراد لیا الذکر سے یاد دہانی، تو جب یاد دہانی کے عوض ہم اس ترجمہ کریں گے، اس قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس قرآن مجید کو یاد کرے۔ اس آیت کا ترجمہ اگر اس معنی کے ساتھ بھی کرے تو یہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، ہم اس روح ارض پر نظر ڈال سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے۔ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو امت مسلمہ نے اپنے سینوں پر محفوظ رکھا، یعنی اس کو پورا حفظ کیا۔ یہ واحد اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو ہو بہو لفظ بلفظ الحمد سے لے کے والناس تک مکمل یاد کیا ہو۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کلام نازل کیا اور اس کی حفاظت کے طریقے کو حفاظ کے ذریعے سے اس کے سینوں میں محفوظ رکھا۔ اس کا ایک معنی اور یہ کیا گیا ذکر سے مراد کی نصیحت۔ ذکر کا معنی بعض نے نصیحت کے معنی میں کیا، یا یاد دہانی کے معنی میں کیا، دونوں معنی میں کیا۔ تو قرآن مجید کی جب اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ یقیناً اس قرآن کو ہم نے الذکر نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب سوال میرا وہی گھوم کر آئے گا کہ اگر ہم اس قرآن مجید سے نصیحت مطلوب ہے، ہمیں اگر نصیحت ضرورت ہے، تو لازم ہے کہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے، یا پھر قرآن مجید کی زبان ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کیا، بہت مشہور حدیث ہے، متفق علیہ ہے غالباً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر وہ شخص کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ان 2 باتوں کے ذریعے، یعنی قرآن کی آیت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے سے ہم اپنے باتوں کو کنکلوڈ کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ کلاس بھی کرنا ہے انشاءاللہ، 1 گھنٹے کے اندر ہمیں کئی ٹاپکس کو کور کرنا ہے اور آغاز بھی جلدی کرنا ہے تاکہ ہمیں وقت مل پائے۔ تو میں اپنے بات کا یہیں پہ خلاصہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کے بعد سے آپ ایک رسی پکڑنے جا رہے ہو، ایک ایسی رسی پکڑنے جا رہے ہو جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن مجید نے بھی یہ بات کو بیان کر دیا کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ اگر کوئی اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے نا، تو پھر وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مستدرک الحاکم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ترین روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دوسری میری سنت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یعنی ان 2 چیزوں کو اگر کوئی مضبوطی سے تھامے رہے تو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے کلاس کا آغاز تو کر لیا، لیکن کلاس کے اوپر استقامت یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی الحمدللہ ہم نے کلاس آغاز کیا، آج پہلا دن تھا، الحمدللہ لگ بھگ سبھی جوائن ہوئے، الحمدللہ 20-30-15 تھے، ابھی 20-30 سے لگ بھگ 20-25 لوگ ہیں۔ استقامت بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ استقامت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے معاملات کے اندر یعنی کامیابی میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین قالوا ربنا،
کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب اللہ ہے، والذی قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، پھر آگے اللہ کہتا ہے ثم استقامہ، پھر اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، لہٰذا ہمیں استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ کلاس کو شروع کریں گے اور اس پر استقامت اس اعتبار سے قائم کریں گے کہ جب تک ہمارا کلاس چلے اس پر پابندی کے ساتھ ہمیں جوائن ہونا ہے، اور پابندی کے ساتھ ہمیں سننا ہے، اور پابندی کے ساتھ ہمیں سیکھنا ہے۔ نہ سمجھ میں آنے کے بنیاد پر آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں انشاءاللہ اس کو اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، جتنا ہو سکے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جو کورس ہے عربک گرامر، اکثر وہ بیشتر جو لوگ عربک سے بھاگتے ہیں، گرامر سے بھاگتے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے ٹرمز، یعنی عربک کے گرامر کے جو ٹرمز استعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی سخت استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں گرامر سے۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اردو کے گرامر سے بھاگا، انگلش کے گرامر سے بھاگا، آج گرامر ہی پڑھا رہا ہوں۔ تو بھاگنا ایک ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہمیں بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس جگہ سے بھاگنا نہیں ہے، آپ کو استقامت اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب تک کلاس چلے گا آرام سا، مطلب آہستہ 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 ہم سیکھیں گے، اسی لیے ہفتے میں ایک کلاس رکھا گیا۔ بعض آپ کو عربک گرامر کے کورسز آپ کو مل جائیں گے، ہفتے میں 3 دن ہوتے ہیں، الحمدللہ بعض لوگ جوائن ہوتے ہیں، 100 لوگ جوائن ہوتے ہیں، اس کے بعد 90 میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا ہے، اور آخر میں سرٹیفکیٹ لے کر کے نکل تو جاتے ہیں الحمدللہ، اور مارکس بھی اچھے آ جاتے ہیں الحمدللہ رٹ رٹ کے، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو ہمارا مقصد، یعنی خصوصی میرا مقصد، جو میں نے 2 سال سے الحمدللہ، یہ 3rd بیچ ہے، تو پہلے بھی 1st بیچ 2nd بیچ کروا چکا الحمدللہ، 2nd بیچ کے بھی کچھ لوگ ہمارے جوائن ہوئے واپس سے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو استقامت اس اعتبار سے دی کہ 2nd بیچ بھی شروع کیا، ختم کیا انہوں نے، اول تا آخر، اور 3rd کو بھی جوائن ہوا الحمدللہ۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ ہمیں رٹنا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم جس طرح سے عربک کو سیکھیں گے ایک دم آسان زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ زبان میں جو ہمیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر وہ ٹف لینگویجز سے بچنے کی کوشش کریں گے جو ہم بچ سکتے ہیں، ہاں اللہ یہ کہ کچھ مقامات پر کچھ ٹرمنالوجی عربک گرامر کے جو ہوں گے وہ تھوڑا ٹف ہوں گے، تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا، تو ہمیں اسے استعمال کرنا پڑے گا، لیکن میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں۔ 3rd جو آخر بات میں آپ کو کہوں گا، کسی بھی چیز کو سیکھنے سے پہلے کم سے کم ہمارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، ڈسپلن ہمارے اندر لازماً ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دروس کا ڈسپلن، ادب، یا پھر کسی بھی کلاس کا، کسی بھی فصل کا، کسی بھی کلاس یا کسی بھی چیز کا ڈسپلن جو ہوتا ہے، تو ڈسپلن کو مینٹین رکھے۔ ہمارا جو کلاس کا ڈسپلن ہے بہت کم ہے، آسان سا چیز ہے۔ پہل آپ وقت پہ جوائن ہوا کریں، یہ سب سے پہلا چیز ہے۔ ایک طلبہ کے اندر یہ چیز لازم ہونا چاہیے، ایک طالب علم کے اندر یہ چیز لازم ہونا چاہیے کہ جو وقت اسے دیا گیا ہے وہ اس وقت پر ایگزیکٹ قائم ہو جائے اپنے مقام پر، ٹھیک ہے نا؟ بھولنے کی عادت ہے، آپ اپنے الارم سیٹ کر سکتے ہیں کہ میرا 9 بجے سے کلاس ہے، تو میں نے 9 بجے کا الارم ایک بار سیٹ کر لیا، اگر میں بالفرض بھول جاؤں، تیاری خود کی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے کہ شیطان آپ کو ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو ایک آخر میں ضرور بات بتاؤں گا، پہلا ڈسپلن کلیئر کرو، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ چلوں گا، کہ ٹائم پر جوائن ہونا ہے، وقت پر جوائن ہونا ہے، مکمل کلاس کو شروع کرنا، شروع سے آخر تک مکمل پڑھنا ہے، کلاس چلتے وقت دوسرا کام نہ کریں۔ بڑا ہی مہربانی، اگر کوئی کام کرتے وقت سن رہا ہے یا پھر ہیڈ فون لگا لیا ہے اور وہ کلاس کو سن رہا ہے، بڑا ہی مہربانی آپ کسی جگہ اطمینان سے رک جائیں اور پورے متوجہ کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ آپ اس کلاس کو سنیں، نہیں تو ایسا کچھ نہیں فائدہ ہونے والا اگر آپ صرف ہیڈ فون لگائے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہماری بہنیں بھی اگر کوئی گھر کے کام کاج کرتے کرتے کام کر رہی ہے یا پھر اس کے دوران یہ کلاس کر رہی ہے، تو پرہیز کرے، کم از کم 1 گھنٹے کے لیے وقت نکالے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ آخر بات یہ ہے، اور ہاں 3rd بات یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی میں پڑھاؤں گا، جس طرح سے میرے ہاتھ میں قلم ہے، بورڈ ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک قلم اور ایک کاپی ہونا چاہیے، ایک نوٹ بک ہونا چاہیے، جو کچھ میں پڑھاؤں اس کو نوٹس کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس نوٹس کے ذریعے سے آپ اپنے ذہن کو مضبوط کر پائیں گے اور اپنے علم کو مضبوط کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کچھ بھی میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اس کو نوٹس کے تحت لکھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، اور یہ علم اپنے پاس تک نہیں رکھنا، لوگوں تک پہنچانا بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آخر میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑنے جا رہے ہیں، شیطان کو اس چیز سے بہت چڑ ہوگا، شیطان کو اس چیز سے بہت چڑ ہو رہا ہوگا کہ آپ لوگ اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر کے ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آئیں۔
تو شیطان بڑا تکلیف میں ہے تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر شیطان نے ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم پر، اور پھر لَآتِيَنَّهُمْ، اور میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے طرف، دائیں سے بائیں سے سامنے سے اور پیچھے سے، آپ کے پاس بھی آئے گا وہ اور کہے گا یار ابھی تو کام ہے نا، تو ایک کام کر لے، تو اس کے بعد جوائن ہوتے ہیں، 9 بجے سے کلاس ہے نا، 10 منٹ لیٹ ہوگا کیا مسئلہ ہے، پھر دائیں سے آئے گا تو اگر ارے آج نہیں کریں گے کلاس تو کیا مسئلہ، ریکارڈنگ تو ہو ہی رہا ہے، ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے، بائیں سے آئے گا ارے کیا ضرورت ہے سیکھنے کا گرامر، ضروری تھوڑی ہے، ضروری تو نہیں ہے نا، الحمدللہ تراجم موجود ہے، مترجم بہت سارے مترجم ہیں ہمارے پاس، ترجمہ پڑھ کر کے ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، تو ہر طریقے سے قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے آپ کو وہ ہر راستہ اختیار کرے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو جہاد کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شیطان سے جہاد کر کے جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انشاءاللہ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں بغیر وقت کو اور ضائع کیا ہوئے، کہ ہمارا جو کورس کا نام ہوگا وہ لسان القرآن ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یہ لسان القرآن تو چھوڑے، میں اس بورڈ پر اللہ رب العالمین کے کلام سے کچھ آیات آپ کے سامنے لکھوں گا، میں آپ سے بلواؤں گا آپ اس قرآن مجید کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے عربی کے اندر، یعنی اردو سے عربی کے اندر ترجمہ کریں گے اور قرآن مجید کے ہو بہو وہی آیات آپ لکھیں گے۔ ایک وقت آئے گا لیکن اس کے لیے تحمل رکھنا ہوگا آپ کو، ہڑبڑانا نہیں ہے یار اتنا لمبا کلاس چلے گا، اتنا پڑھنا ہوگا، ہفتہ میں ایک دن نہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہفتہ میں ایک دن، ایک کلاس کو میں 3 سال سے صرف بیسک پڑھ رہا ہوں، 3 سال سے صرف بیسک میں گھس رہا ہوں میں الحمدللہ، اور بیسک ابھی تک میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ایڈوانس ٹور کی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا قرآن مجید کی عربی کا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اپنی ایمان کی حفاظت کر پائیں گے اس پرفتن دور کے اندر۔ آنے والے ٹائم میں بتاتا چلوں گا میں کس طرح سے قرآن مجید کے تراجم کو رد و بدل کر کے مانوی تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ان تمام چیزیں سے بھی بچائے گا آپ کو یہ عربک گرامر انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، پہلے بتا دوں میں آپ کو، نہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، شیطان آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوگا سمجھ میں تو آئی نہیں رہا، کرنا کیا یہاں پر بیٹھ کر، چھوڑ دے شیطان کی بس پسے کو، نہیں سمجھ میں آ رہا نا، برباد کرنا مجھے 1 گھنٹہ، اس کو اپنے من میں بولے کہ بھائی میرے کو برباد کرنا ہے، میں برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں 1 گھنٹہ، کرے برباد، واللہ جب یہ طریقہ اختیار کریں گے نا تو آپ کو خود بخود وہ 1 گھنٹہ برباد نہیں بہت مفید سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ریکارڈڈ لیکچرز ملے گا انشاءاللہ، ملے گا، ضرور ملے گا بلا فرض۔ اچھا لسان القرآن یہ اس کا معنی ہوتا ہے قرآن کی زبان۔ دیکھیں ہر ایک لینگویج کے اندر، ہر ایک زبان کے اندر گرامرز ہوتے، انگلش میں اس کو گرامر کہتے ہیں، عربی میں اس کو قانون و قواعد کہتے ہیں، اردو قواعد، عربک میں کیا کہتے ہیں، عربک میں کہتے ہیں اس کو جی صرف و نحو، اس کو لکھ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، یہ 2 ٹاپک ہے جس کو مکس پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ہم اس کو الگ نہیں پڑھائیں گے، اس کو الگ نہیں پڑھائیں گے، اسی سے کنفیوژن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا معنی ہے، میں اس معنی میں اصطلاحی معنوں کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ قرآن مجید میں اس کا اصطلاحی معنی ذکر نہیں ہوا، ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کو سمجھنا، تو جو قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمارے لیے مفید ہوگا ہم اس پر توجہ دیں گے، نہ کہ وہ چیزوں کے اندر جو ہمیں اور کنفیوز کرے گا اور ہمیں دور کرے گا۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی اگر کسی کو جاننا ہے تو میں سرسری نگاہ سے کہہ دوں کہ صرف کا معنی ہوتا پھیرنا، یعنی جملوں کے اندر جو رد و بدل فیر بدل جو ہوتی ہے، جو بھی ہم پڑھیں گے اس میں جو رد و بدل فیر بدل ہوتی ہے اس کو کہیں گے صرف، نحو اس کو کہیں گے جس لفظ کے آخر میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، آخر میں جو بھی چینجز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں نحو، ٹھیک ہے نا، آسان زبان میں۔ اصطلاحی معنی میں اگر جائیں گے تو جو گرامر کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہے نا آپ وہ پڑھ کے بھاگ جائیں گے، نیکسٹ کلاس آئیں گے ہی نہیں، معلوم چلا کہ 2 جن بیٹھ کر کے یہاں پر ہم کلاس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف و نحو ہم مکس پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں میں بیسک سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ، بعض لوگوں کو الحمدللہ بہت کچھ آ رہا اور بعض کو کچھ بھی نہیں آ رہا، تو میں ان لوگوں کے ساتھ چلوں گا جن کو کچھ بھی نہیں آتا عربک گرامر کے اندر یا عربک کے اندر، میں وہاں سے بیسک سے شروع کروں گا، یعنی کہ الف با تا زا سے شروع کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مائک میوٹ کر لیں، ضرورت جو آخری حرف پر کوئی تبدیلی جو واقعہ ہوتا ہے، یعنی لفظ کے آخری حرف پر جو بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس کو نحو کہتے ہیں، عام زبان میں جس کو کہیں گے۔ دیکھیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 2 طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ہمارے استاد جو تھے جن سے میں نے اپنی عربی گرامر کی کوشش کی، ان کے استاد نے یہ بات ان کو کہا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا 2 طریقہ ہے، ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ عمر کے کسی حصے میں جا کر کے
اس ملک میں جا کر کے بس جائیں جس کی زبان آپ کو سیکھنا. مثال اگر آپ کو عربک سیکھنا تو آپ اس ملک میں جا کے باشندہ بن جائیں, یا بچپن میں ہی جا کر کے اس ملک میں بس جائیں, تو آپ کو وہاں کی بول چال عربک سیکھ جائیں گے. لیکن قرآن کی عربک نہیں سیکھیں گے. یہ کلیئر کرتا چلوں, عرب کے بول چال کی عربی الگ ہے اور قرآن مجید کی بول چال کی عربی الگ ہے. قرآن مجید کی جو عربک ہے نا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عربک اس وقت کے دور میں جو بول چال استعمال ہوتی تھی نا, ایک اعلیٰ قسم کا درجہ. یعنی قرآن مجید کی جو عربک گرامر ہے نا, صرف نہ ہوا نا, وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے. ہمارے یہاں جو بول چال میں استعمال عرب میں ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو ابھی سعودی عرب جانا نہیں ہے, قطر وغیرہ ویسے ہی جانا نہیں ہے, ہمیں ہندوستان میں رہنا, اپنے گھر میں بیٹھ کر عربک سیکھنا ہے. تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی زبان سیکھی ہوئی ہے, یعنی جو ہم جانتے ہیں جس زبان کو, اس زبان کے ذریعے سے ہم اس عربک کو سیکھیں گے. یعنی کہ ہماری سیکھی ہوئی زبان کیا کیا ہے جی؟ انگلش الحمدللہ تھوڑی بہت آتی ہے, اردو ہمارا گمان ہے ہمیں آتا ہے لیکن ہمیں آتا نہیں ہے یا آتی نہیں ہے, کیا بھی سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ہندی وغیرہ اگر کسی کو آتا ہوگا تو یہ جو سیکھی ہوئی زبان ہے اس کے ذریعے سے ہم عربک گرامر کو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں. کسی کا کوئی سوال ہے فی الوقت؟ کسی کا کوئی سوال؟ دیکھیں ایک چیز میں آخر بتاتا چلوں, جب میں کلام کروں نا تو بڑا ہی مہربانی آپ جواب دیا کریے گا. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک, آپ کو سمجھ میں آئے گا. دوسرا, مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے پہنچا پا رہا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے سرکاری اسکولوں کی طرح کہ میں آؤں اور وقت گزار کے چلا جاؤں. ٹھیک ہے نا, یہ واللہ میرا ارادہ نہیں ہے. میرا ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں قرآن مجید کے حوالے سے میں نے سیکھا, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو اچھی طریقے سے مضبوطی سے تھامیں اور گمراہی سے بچیں. تو میں وہی چاہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ بھی گمراہی سے بچے. مقصد ہمارا سکھانا ہوگا. لہٰذا جب میں کہوں تو آپ رسپانس کریں تاکہ مجھ سے سمجھ میں آئے نا کہ ہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا, میں اپنی باتیں اب تک پہنچا پا رہا ہوں. کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے؟ جی جی, ایک ایک کر کے کرے. کیا بولے سوال؟ دیکھیں کورسز کا جو تعلق ہے, میں کلاسز آپ کو بتا سکتا ہوں 30-35 کلاسز لگ بھگ ہوگی. ویک میں چونکہ ایک ہفتہ مجھے وقت ملتا ہے, چھٹی میری کام جاب کرنے والا ہوں تو ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے جمعہ کے دن, تو ہفتے میں ایک ہی دن میں پڑھا سکتا ہوں. میں ان فیوچر کوشش کر رہا ہوں کہ اگر درمیان میں مجھے تھوڑا وقت مل جائے ایک کلاسز ایکسٹرا کروانے کو تو میں کرواؤں گا. اب جب تک کلاس چل رہا ہے, جب تک کلاس چلے گا, دیکھتے ہیں کب تک چلے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ چیز کیا ہے نا, عربک گرامر کو دھیمی دھیمی سیکھنا چیز اچھی ہے. قطرہ قطرہ سمندر بڑھتا ہے, شارٹ کٹ اپنانے کا طریقہ غلطی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلے میں شروع کرتا ہوں. چونکہ ہمارا طریقہ کار کیا رہے گا جی, دو چیز یاد رکھیں اپنے ذہن میں, تین چیز. ہمارا کورس کا نام لسان القرآن. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم سیکھی ہوئی زبان سے عربک کو سیکھیں گے. تیسرا یہ رہے گا, اچھا دو ہی ہے, چلے ٹھیک ہے نا, دو ہی ہے کہ سیکھی ہوئی زبان سے ہم عربک کو سیکھیں گے. اور ہمارا لسان القرآن, ہاں تھرڈ یہ کہ ہمارا جو سلیبس رہے گا نا وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو ہم مقدم کر کے چلیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں قرآن مجید کی آیات کو یہاں لکھوں گا, آپ اس کو باقاعدہ طور پر ٹرانسلیٹ بھی کر پا رہے ہوں گے, محسوس بھی کر پا رہے ہوں گے آپ. کیونکہ دیکھیں ترجمہ جو ہے نا وہ کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتا. ترجمہ کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. جو چیز آپ عربک کو ڈائریکٹ پڑھ کر کے فیل کریں گے نا, ایک وقت آئے گا میں آپ سے سوال کروں گا کہ وہ فیلنگ کیسی ہے جب آپ قرآن مجید کی ایک آیت آپ نے پڑھا اور جو آپ نے سیکھا اس سے باقاعدہ خود ترجمہ کر لیے, پھر جو اس وقت کی فیلنگ آئے گا نا وہ آپ مجھے شیئر کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر بات ہے کہ کسی بھی جملے کی مطلب کسی بھی لینگویج کو شروع کرنے سے پہلے پہل جو اس کے حروف تہجی یا پھر الفابیٹس جس کو پڑھتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ انگلش کے اندر الفابیٹس جو ہوتے ہیں انگلش, دیکھیں چلتے ہیں انشاءاللہ کلاس کی طرف. کسی بھی زبان کے جو بنیادی حروف ہوتے ہیں, کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں جس کو الفابیٹس کہتے ہیں انگلش میں. انگلش میں الفابیٹس کتنے ہوتے ہیں الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں جی؟ ABCD کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 26. 26 کے اندر کچھ کانسوننٹس ہوتے ہیں, کچھ واویلس ہوتے ہیں, ہے الحمدللہ کانسوننٹس ہوتے ہیں اور 6 واویلس ہوتے ہیں. اور اردو میں کتنے ہوتے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ چلے ٹھیک ہے, نہیں کرتا ہوں, چلو کوئی مسئلہ نہیں. 37-38 ہوتے لگ بھگ, اختلاف ہے, جو بھی ہو مسئلہ نہیں, ہمیں اردو پڑھنا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حروف تہجی. عربک میں کیا ہوتے ہیں جی؟ عربک کے اندر ان الفابیٹس کو عربک میں کہتے ہیں حروف الہجا.
کیا کہتے ہیں جی؟ حروف الہجا. یہ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے جی؟ کسی کو یاد ہے حروف الہجا عربی کی؟ کسے یاد ہے؟ چلے کوئی ایک پڑھ کر سنا دے میرے کو ایک ایک کر کے، میں تاکہ لکھ دوں. الف، با، تا، تا، جیم، ہا، قاف، دال، دال، را، ضا. جی ہاں ہو گیا نا جو. سین، شین، آرام سے ایک ایک کر کے. طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، میم، نین، نون. حمزہ کے بارے میں آ رہا ہوں ہا اور وا یا. ٹوٹل کتنے ہیں جی؟ 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ہونا چاہیے. دیکھیں تو ہاں 28 ہے، سوری 7 چوکا 28 ہے. 7 رو کر کے کتنی تعداد ہوئی جی؟ 28. ابھی انہوں نے کہا کہ حمزہ نہیں، بڑی نہیں ہوتی ہے، اردو میں ہوتی ہے. بڑی ہے چھوٹی نام کر کے عربک میں نہیں کچھ ہوتی ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حروف الہجا، جس کی تعداد 28 ہے اور بعض کے نزدیک 29 ہے جی. اب بعض کے نزدیک 29 کیا ہے جی؟ 29 ہے. ہاں بولے، کیا بولے؟ نہیں وہ سب نہیں ہوتا. او پا، ٹھا، ٹا، وہ سب اردو میں ہوتا ہے. عربک میں یہی ہوتا ہے جی. عربک میں ٹوٹل 28 ہے. اختلاف ہے، کہتے ہیں 29 ہے. 28 29 کے اختلاف کیا ہے جی؟ ایک ہوتا ہے حمزہ، جس کو ایک ہوتا ہے حمزہ، جس دیکھیں ایسے لکھا ہوا رہتا ہے. وہ اصل میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حروف الہجا جو ہے وہ 28 ہی ہے. یہ الف جو ہے نا یہی حمزہ، اس کو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، میں بتا دوں اس کے بعد، ایک ہوتے ہیں اس پر جب کوئی حرکت لگ جاتا ہے. حرکت کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں. حرکت کہتے ہیں جی، یہاں لکھ رہا ہوں میں، جگہ نہیں ہے، زبر، زیر اور یہ پیش، اور جب اس پر ڈبل آ جائے تو وہ تنوین کہلاتی ہے جی. ٹھیک ہے نا. اس کے ایک الٹ ہوتا ہے سکون، ایک الٹ ہوتا ہے سکون. تو جن کے نزدیک تعداد 28 ہے وہ کہتے ہیں اصل میں یہ الف جو ہے نا یہی حمزہ ہے. جب یہ الف خالی ہو کسی بھی حرکات یا سکون کے، یہ اس میں سے کوئی بھی اس کے اوپر نہ ہو تو وہ الف کہلائے گا. اور جب اس کے اوپر زبر، زیر پیش یا سکون آ جائے تو یہی حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. شکتیمان دیکھتا تھا سب کوئی، گنگا دھاری ہی شکتیمان ہے اور شکتیمان ہی گنگا دھاری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے الف ہی حمزہ ہے، حمزہ ہی الف ہے. زبر، زیر پیش آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، تنوین آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کوئی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ کہلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے یہاں تک؟ امید اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، اتنا تو عربی آپ لوگ کو الحمدللہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس کے نزدیک 29 تعداد ہے نا وہ کہتے ہیں حمزہ الگ سے، تو وہ ایک حمزہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایک حمزہ ایڈ کر دیتے ہیں، تو ضرورت نہیں ایڈ کرنا. اچھا ایک کنفیوژن اور ہوا ہوگا آپ لوگ کو. آواز آ رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ ایک کنفیوژن یہ ہوا ہوگا کہ آپ لوگ نے بعض ترتیب میں آپ نے دیکھا ہوگا ہا پہلے آتا ہے، وا بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں رہتا ہے، یہ یہاں رہتا ہے. لیکن ڈکشنری کے جو ترتیب ہے نا وہ واو کو آخر میں رکھتے ہیں. اصل میں یہ جو دو حروف ہے نا جی، یہ دو حروف کہلاتے ہیں، اس کو حروف علت. یہ کمزور حروف ہے، جیسے کانسوننٹس ہوتے ہیں نا عربک میں، یہ کانسوننٹس ہیں، دو ہیں عربک. چلے کلاس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اگر کسی کا مائک یہ ڈسٹرب کر رہا ہے نا تو وہ ایک بار ری جوائن کر لیں، ان کو ری جوائن کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جن کا 29 تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ حمزہ ایک الگ سے حرف ہے، لہٰذا وہ اس میں جوڑ دیتے ہیں، بعض نہیں جوڑتے. ٹھیک ہے نا.
ترتیب میں نے بتا دیا، واو اور یا بعض مقامات پر آپ کو ہا بعد میں نظر آئے گا، واو پہلے نظر آئے گا. تو یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ، دونوں ترتیب صحیح ہے. اچھا اب میں اس کو مٹا رہا ہوں. یہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ حروف الہجا. تھوڑا الف اور حمزہ کا فرق دیکھ لیتے ہیں بعض لوگوں کو کہ الف اور حمزہ کا فرق نظر آیا کہ نہیں. جی قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی جی؟ پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں میں، سورت کی بات نہیں کیوں. پہلا حرف، پہلا لفظ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پڑھایا گیا تھا وہ تھا اقرا. پر اس میں الف ہے جی؟ کوئی بتائے گا اس میں الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ ہے. یہ حمزہ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے؟ ماشاءاللہ زبردست. ہم سب کیا ہیں جی؟ نہیں ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہے نا. انسان میں الف ہے جی؟ الف دکھ رہا ہے لوگوں کو؟ الف ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے؟ اختلاف شروع. نہیں یہی تو پرابلم ہے. یہ عربک کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے. کتاب سنا آپ نے؟ یہ اردو میں بولا جاتا ہے اصل میں عربی کا لفظ. آپ اردو میں 80 سے 90% جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عربی کے ہیں. آئے گا مزہ آئے گا وہ چیز دیکھ کر کے. انسان یہ لفظ عربی کا ہے جی. الف ہے اس میں؟ نہیں ہے؟ ہے کہاں؟ یہ کیا ہے جی؟ اس پر کوئی سکون حرکت نظر آ رہا آپ کو؟ پانی لائیے سکنا. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ الف پر زیر ہے، یہ حمزہ ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ الف ہے. یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں جی. یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں. یہ جی کیا لکھا ہوا دیکھیے بتائیں مجھے. الف ہے جی؟ الف ہے یا حمزہ ہے؟ الف ہے. چلے الحمدللہ تاکہ بعد سمجھ میں آ رہا ہے ایسا. الحمدللہ حمزہ اور الف کا فرق ہمیں سمجھ میں آ گیا. کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں؟ چلے ماشاءاللہ. چاہے حرکت چاہے سکون، چاہے حرکت چاہے سکون، چاہے حرکت چاہے سکون، یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں. چلے ماشاءاللہ. اچھا یہ جو ٹھیک ہے وہ میوٹ کر لیں ہم، مجھے بھی دکھ رہا. اچھا جی یہ انسان جو ہم نے لکھا ابھی، انسان کس سے بنا ہے جی؟ یہ انسان کس سے بنا؟ مٹی سے بنایا، کسی نے کہا اللہ نے بنایا. تو یہاں میں کہا یہ انسان کیسے بنا؟ تو آپ نے کہا مٹی سے بنا. جی نہیں، یہ انسان بنا الف سے، نون سے، سین سے، الف سے، نون سے، اور اس پر کچھ حرکت لگ کر کے ایسے انسان بنا جی. انسان ایسے بنا نا. ہاں دیکھیں میں نے کہا کہ الف اور حمزہ کا جو فرق میں نے بیان کیا کہ الف اسے کہیں گے جس پر کوئی حرکت نظر آئے، اور کسی پر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے. جس الف پر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ الف. اور حمزہ اسے کہیں گے جس پر کوئی حرکت یا سکون نظر آئے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے کہا کہ یہ انسان کیسے بنا. میں نے کہا یہ انسان، لفظوں پہ غور کریں گے آپ. یہ انسان بنا جی الف سے، نون سے، سین سے، الف سے، نون سے، اور اس پر کچھ مناسب حرکت لگ کر کے. ٹھیک. انسان کیا ہے جی؟ یہ انسان، یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان ہے لفظ ہے جی. اب نہیں بولے گا کوئی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اب نہیں بولے گا کوئی اشرف المخلوقات ہے. میں نے کہا یہ انسان کیا ہے جی؟ یہ انسان ہے لفظ، لفظ ہے. ہاں اشرف المخلوقات تو ہے الحمدللہ، لیکن یہ انسان کیا تھا؟ جیسے یہ انسان بنا الف نون سین الف نون سے، تو یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان کہلاتا ہے لفظ. ٹھیک ہے نا؟ چلے الحمدللہ.
اچھا 9 بجنے والا ہے، 9:45 بج گیا الحمدللہ. بعض لوگ ناشتہ واشتہ کیے ہوں گے، چائے شائے پیے ہوں گے، پھل پھل کھائے ہوں گے، پیٹ شیٹ ایک دم مطلب پیٹ پوجا وغیرہ کیے ہوں گے، سب کوئی کیے نا جی. کھانا، ہاں ماشاء اللہ میں نے نہیں کیا، بعد میں کھلا دینا آپ لوگ انشاءاللہ. یہ جو کھانا اور شانہ، کھانا سمجھ میں آیا آپ کو کہ کھانے کا ایک مطلب ہے، کھانا کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے. شانہ کو مطلب ہے جی ہاں چائے، سمجھ میں آ رہا ہے. چائے، شائے کا کوئی مطلب ہے، پھل کا ایک معنی ہے، شل کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی لفظوں میں ہم دو طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں. ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو با معنی ہوتا ہے جی، ایک وہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو با معنی ہوتا ہے، یعنی جس کا بات کوئی میننگ فل ہو، کوئی مطلب ہو اس کا. اور ایک وہ لفظ ہم بیان کرتے ہیں اکثر و بیشتر جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بے معنی. سمجھ میں آیا جی. حروف یہاں میں کر دوں، حروف پلس حرکات، حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا وجود میں آئے جی؟ لفظ. لفظ کے دو قسمیں ہیں جی، با معنی، بے معنی. با معنی اسے کہیں گے جس کا کوئی معنی موجود ہو، جیسے کھانا، پینا، پہننا، کھیلنا، کسی بھی کچھ بھی جس کا کوئی معنی موجود ہو. بے معنی کس کو کہیں گے جی؟ جس کا کوئی معنی نہیں ہو، ایوی وقت دیتے اس کو ہم لوگ. ٹھیک. چونکہ ہمارا قرآن مجید اسکوپ ہے تو قرآن مجید کے اندر ہر ایک لفظ با معنی ہے جی، ہر ایک لفظ با معنی ہے، یعنی میننگ فل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کے معنی ہمیں نہیں معلوم، جیسے مثال حروف مقطعات الف لام میم جو پڑھتے ہیں ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم، لیکن اس کا معنی ہے. لہذا قرآن مجید کے اندر ہر ایک لفظ با معنی کہلائے گا. قرآن مجید کے اندر بے معنی لفظ ایک بھی نہیں ہے. جیسے میں نے کھانا شانہ کہا ہے تو شانہ نام کا کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے، ہر ایک لفظ کا معنی ہے جی. لہذا ہمیں بے معنی پڑھنا ہی نہیں ہے، آسان ہو گیا، ہمیں پڑھنا ہے با معنی. ٹھیک ہے، با معنی ہم نے پڑھنا ہے، بے معنی ہم نے پڑھنا نہیں. کوئی سوال ہے تو بول دیں، میں پانی حمزہ ہو جائے گا، وہ بھی حمزہ آئے گا، ایک دم حمزہ آ جائے گا، حمزہ ہو جائے گا. یہ اگر ایسے نظر آئے آپ کو یہ بھی حمزہ ہے، یہ اگر آپ کو ایسے نظر آئے یہ بھی حمزہ ہے، یہ آپ کو ایسا نظر آئے یہ بھی حمزہ ہے، یہ آپ کو ایسا نظر آئے یہ بھی حمزہ ہے. خالی ہونے پر، ہاں اچھا دیکھیں، بعض لوگ سکون، بعض دفعہ آپ کو سکون ایسے نظر آئے گا، بعض دفعہ سکون کی علامت آپ کو ایسے نظر آئے گا، بعض دفعہ ایسے نظر آئے گا. ہم اس کو لے کے چلیں گے آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، جب میں یہ استعمال کروں تو سکون اس کو سمجھیں گے. بعض یہاں پہ آپ کو ایسے سکون بھی نظر آئے گا، ایسے بھی نظر آئے گا، ایسے بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، لہٰذا ہم سکون ایسے لے کے چلیں گے. چاہے الف خالی ہو تو وہ الف کہلائے گا. خالی کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، اس پر کچھ بھی آ جائے وہ الف نہیں کہلائے گا، پھر وہ حمزہ کہلائے گا. کلیئر ہے تو بھائی؟ چلے، کیا مطلب سمجھ، اب تک کیا پڑھا ہم نے؟ سمری یہ ہوا کہ لفظ کس طرح وجود میں آتا ہے، حروف اور حرکات کے ملنے سے آپس میں لفظ وجود میں آتا ہے. اور لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں جو دو قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی. با معنی اور بے معنی ہم لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ اس بے معنی، با معنی لفظ کو قرآن کی اصطلاح میں، با معنی لفظ کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں کلیمہ. کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھ، حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ وجود میں آتا ہے. اس لفظ کے دو اقسام ہیں، با معنی، بے معنی. با معنی اسے کہیں گے جس کا کوئی معنی موجود ہو، بے معنی اسے کہیں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو. ایسے ہی بول چال میں بول دیتے ہیں ہم. اس با معنی کو قرآن کے اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. یعنی کہ قرآن مجید میں جتنے الفاظ ہیں ہر الفاظ کلمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر؟ نہ سمجھ میں آنے پر پوچھیں. ہاں
وقت ضائع نہ کریں گے پھر مشکل ہو جائے گا. کلمہ کہتے ہیں جی. کلمہ کہتے ہیں. اب یہ کلمہ کے فردر 3 ڈویژن ہے جی. فردر 3 ڈویژن ہے. ایک ہوتا ہے اسم, ایک ہوتا ہے اسم, دوسرا ہوتا ہے فعل, اور تیسرا ہوتا ہے حرف. یہ وہ حرف نہیں, یہ الگ سے حرف ہے, یہ کلمہ کی قسم ہے. یعنی کہ قرآن مجید کے اندر ہر لفظ کلمہ کہلائے گا, اور وہ کلمہ یا تو اسم ہوگا, یا تو فعل ہوگا, یا تو حرف ہوگا. ان 3 کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پوری عربک گرامر اس 3 پر مشتمل ہے. یہ 3 پڑھ لیں گے کلیئر کر کے, عربک سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو. لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے, بڑا آسان لگ رہا ہوگا 3 بھی پڑھنا آسانی ختم, بس تو بہت آسان ہے. 3 پڑھ کے قصہ ختم, ایسا آسان نہیں ہے یہ. ہاں نانی دادی سب استعمال یاد آئے گی آنے پر, لیکن کوشش کروں گا نہ یاد آئے, ایسی زبان میں سکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ یاد نہ آئے, محفوظ رہیں. یعنی کلمہ کے 3 اقسام ہوں گے جی فردر, اسم, فعل, حرف. انگلش میں یہ جو 3 فرق ہے نا, اس کو پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, پارٹس آف سپیچ آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں. پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں انگلش میں اس کو, اور انگلش میں پارٹس آف سپیچ ٹوٹل 8 یا 9 ہے. میں اس کو ڈیوائڈ کر دوں گا یہاں پہ انشاءاللہ آپ کی دلچسپی کے لیے. لیکن عربی, فارسی اور اردو میں اس کلمہ کے یعنی پارٹس آف سپیچ کے 3 ہی اقسام ہیں جی. یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا, یا وہ کلمہ فعل ہوگا, یا وہ کلمہ حرف ہوگا. کسی کا کوئی سوال نہ سمجھ میں آنے پہ بار بار پوچھے, میں بارہا کہہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. کیا تک پڑھا ہم نے؟ حرف یعنی حروف اور حرکات کے ملنے پر کیا وجود میں آیا جی؟ لفظ وجود میں آیا. ماشاءاللہ. لفظ کے کتنے اقسام تھے, کیا کیا تھے؟ با معنی, بے معنی. زبردست. جو با معنی لفظ تھے, با معنی لفظ کو گرامر یعنی عربک گرامر یا قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ. اچھا یہ کلمہ نہیں ہے, کلمہ نہیں ہے یہ, بعض لوگ کلمہ بولتے اس کو. یہ کلمہ ہے, کاف پر زیر ہے, لام پر, ہاں کاف پر زبر ہے, لام پر زیر ہے, میم پر زبر ہے, کلمہ ہے یہ. یہ فرق ہے. اس کو بگاڑ دینا, جیسے سرفراز کا مطلب کوئی کہہ دے سرفروز, ٹھیک ہے, میرا نام سرفراز ہے اور بعض بنگالی مجھے سرفروز سرفروز کہتے ہیں, میرا نام بگاڑ رہے. اس کو کہتے ہیں مجہول, مجہول پڑھنا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا معروف جو ہے, اس کا پروناؤنسیشن, اس کو مخرج کہتے ہیں, اس کا کلمہ ہوتا ہے مخرج اس کا, وہ مجہول پڑھ دیں گے. تو یہ 3 ہوں گے جی, یہ 3 ہی ہمیں پڑھنا الحمدللہ, ایک دم آسان ہے 3 پڑھنا انشاءاللہ. عربک میں بھی 3 ہے, اسم, فعل اور حرف. فارسی میں بھی اسم, فعل, حرف ہے. اردو میں بھی اسم, فعل, حرف ہے. لیکن انگلش میں کیا ہے؟ 8 پارٹس آف سپیچ ہے, 8 پارٹس آف سپیچ. یعنی وہ 8 جو ہے نا وہ الگ نہیں ہے. اب آپ تصور کریں گے 3 آپ پڑھا رہے ہو, انگلش والے تو 8 پڑھا رہے تھے, آپ نے کہا کہ جو سیکھا ہوا زبان ہے اسی کے ساتھ سیکھیں گے, تو ایسا نہیں ہے. وہ 8 انہیں کے اندر ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. انگلش میں پہلا پارٹس آف سپیچ ہوتا ہے ناؤن. واقف ہے جی؟ ہاں ناؤن سے واقف ہے کہ نہیں پہلے بتائیں. ناؤن ہو گیا جی. اس کے بعد ہوتا ہے پرو ناؤن, یہ بھی اسم کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ایڈجیکٹو, صفت کو نارملی کہتے ہیں, صفت کو. ایڈوربز, ایڈورب ہوں گے. اور ایک ہوتا ہے انٹرجیکشن, یہ کورس میں نہیں ہے, ہاں آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں اس میں. فعل نارملی ورب کو کہتے ہیں جی, سب کو معلوم ہے الحمدللہ, اتنی انگلش آتی ہے آپ لوگ کو, ٹھیک ہے. اور حرف جو ہے نا وہ پری پوزیشن کو کہتے ہیں جی. ہاں تو پری پوزیشن اور کنجکشن کو کہتے ہیں. وہ اس میں آ جائے گا اور کنجکشن آ جائے گا جی. لگ رہا ہے شائلہ آپ کی کھاتا قلم کھول کے بیٹھی ہوئی ہے, پرانا والا. ہاں اسی لیے انشاءاللہ. یہ 8 سارا یہ اسی میں آ گیا جی. اسم کے اندر ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب, انٹرجیکشن, آرٹیکلز. آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا ناؤن کیا ہے. پروناؤن تو آپ کو معلوم ہے, ناؤن کسی خاص جگہ, شہر کا نام, کسی شخص کا نام. پروناؤن which is used in the place of noun. پڑھے آپ لوگوں نے. ایڈجیکٹو صفت کو کہتے ہیں, ایڈوربس, انٹرجیکشن, آرٹیکلز, ٹھیک ہے نا. ورب, پری پوزیشن, کنجکشن.
یہ جو آرٹیکلس وغیرہ ہے نا، یہ مطلب کیا بولتے ہیں اس کو جی، ایکسپریشن کو شو کرتے ہیں. کچھ ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا تو اس کو شو کرتے ہیں. عربک میں بھی کچھ ایکسپریشن ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ الیوسف آپ نے پڑھا ہوگا، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس غلام نے، یعنی اس شخص نے، قافلے والے نے دیکھا تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام. تو یا بشرا جو ہے نا، یہ ایک ایکسپریشن تھا، وہ مطلب ایک عرب کا ایک محاورہ تھا. یعنی عرب اس طرح سے استعمال کرتے تھے یا بشرا، یعنی کسی چیز کو واو، جسے انگلش میں کہتے ہیں اس کو واو. تو وہ چیزیں آپ کو اس اسم کے اندر داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. 11 بجے تک کلاس نہیں ہوگا انشاءاللہ، 10:30 بجے تک کلاس ہوگا یا 10:15 تک کلاس ہوگا. یہ ہے جی. اچھا اب میں آتا ہوں اسم کسے کہتے ہیں. کس کی اصطلاحی معنی میں جائیں گے، آپ کل سے آنا چھوڑ دیں گے. آسان سے زبان میں سیکھتے ہیں ہم، سیکھنا میں رٹنا نہیں ہے، کہیں انٹرویو دینے جانا نہیں ہے آپ کو لوگ. اسم کہتے ہیں کسی خاص جگہ، کسی خاص شہر، کسی خاص چیز کا نام. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اسم کے اندر داخل ہوں گے، وہ فردر ہم پڑھیں گے آہستہ 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 ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فعل کسے کہتے ہیں جی. فعل جو ہم نے پڑھا ہے اردو کے اندر، ایسا کلمہ جس کے اندر کسی کام کا کرنا سہنا زمانے کے اعتبار سے پایا جائے. ٹھیک ہے. حرف کسے کہتے ہیں. حرف کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی اور مفہوم پہ مکمل نہ ہو. اپنا معنی تو اس کا ہوگا لیکن مفہوم مکمل نہ پیش کر رہا ہو، اسے ضرورت پڑے گی یا تو اسم کی یا تو فعل کی. یہ جب تک کسی اسم کے ساتھ نہ آئے، اپنے معنی اور مفہوم میں مکمل نہیں اترے گا، یا کسی فعل کے ساتھ نہ آئے تو وہ معنی اور مفہوم پہ نہیں اترے گا. مثال دیتا ہوں. انگلش میں کہتے ہیں کے لیے یعنی کے لیے کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو، فور کے لیے. اب یہ کے لیے کا مطلب ہمیں معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کے لیے عربی میں کوئی مطلب ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ معنی مکمل نہیں ہے. کس کے لیے، کیا لیے، کے لیے، اس کو یا تو اسم کی ضرورت پڑے گی یا تو فعل کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر استاد کے لیے. اب سمجھ میں آئے گی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی معنی اور اپنی مفہوم کو مکمل کرے گا یا تو اسم کے ساتھ مل کر یا فعل کے ساتھ، تنہا کچھ نہیں کرے گا. تو اس کو ضرورت پڑتی ہے اسم اور فعل کی. یہ تین چیزیں انشاءاللہ ہم آج اسم کو شروع کریں گے. فعل، حرف، فعل ہم بعد میں پڑھیں گے، حرف درمیان میں آتا رہے گا. کوئی سوال اب تک جو پڑھا ہے میں نے اس کا کوئی سوال؟ امید کر رہا ہوں جواب نہیں آ رہا کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن جب آخر میں آپ لوگ یہ بولیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آیا پھر بڑا مشکل ہوگا. میں بتا رہا ہوں. اسکول میں مرغا یا مرغی بنا کوئی؟ اسکول میں غلطی کرنے پہ استاد کبھی مرغا یا مرغی بنا آپ لوگوں کو؟ ہاں پڑھے. یہ ہوتا ہے بہادری. الحمدللہ. شاید روشن اپی ایک دم. ہاں تو کھڑی اسکیل تو یہاں سے پڑے گا نہیں. میں کہہ دوں گا مرغا بن جانے کے لیے مرغا بن جانا، یا مرغی بننے کے لیے مرغا بن جانا. ٹھیک ہے. غلطی کرنے پر. چلے اسم آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کلیئر ہے نا جی؟ سمجھ میں آ رہا نا جو کچھ ہم نے پڑھا؟ کیا پڑھا جی ہم نے؟ حروف اور حرکات کے آپس میں ملنے پر لفظ وجود میں آیا. لفظ دو طرح کے ہوں گے، بامعنی یا بے معنی. بامعنی کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ پورے قرآن مجید کلمہ کہلاتا ہے. اور ہر کلمہ یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا یا کلمہ فعل ہوگا یا کلمہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہمیں بس پہچان کرنا ہے. اسم ہم آج شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اسم الحمدللہ ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا جاننا لازم ہے. اگر ہم یہ 4 چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، ہم کسی اسم کے بارے میں، ہم اس اسم کا استعمال جملوں کے اندر نہیں کر سکتے. جب ہم جملہ بنائیں گے اور ہمیں اسم کے بارے میں یہ 4 چیزیں اگر ہمیں نامعلوم ہے، ہم نامعلوم ہیں، تو ہم جملے میں استعمال نہیں کر پائیں گے. پہلا لکھنا شروع کر دے اور ذہن کو مضبوط کر لے انشاءاللہ. پہلا ہے جی اس اسم کا جنس، جس کو کہتے ہیں انگلش میں جینڈر. یہ جنس وہ جنس والا نہیں ہے، کارگو جنس، پھٹا ہوا جنس، ڈیمیج جنس، وہ جنس نہیں ہے. یہ جنس دوسرا جنس ہے. یعنی کہ کسی اسم کا جنس کیا ہے جی؟ جنس 2 طرح کے ہوں گے جی. یا تو وہ جنس مذکر ہوگا یا تو وہ جنس مؤنث ہوگا. امید ہے مذکر اور مؤنث سے لوگ واقف ہیں.
ठीक है। फेमिलिन और मस्कुलिन कहते हैं गालिबन इंग्लिश में इसको, गालिबन यही तो। कोई इस्म जो इस्म होगा, हाँ बोले। फेमिलिन कहेंगे आपको मुअन्नस को, मस्कुलिन कहेंगे मुजक्कर को। मीम से और फा से समझ में आ जाएगा। मस्कुलिन मुजक्कर को कहेंगे, फेमिलिन मुअन्नस को कहेंगे। फीमेल और मेल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है। देखिए पूरा इस्म यानी वो कलीमा जिसको इस्म में डाला जाएगा, वो इस्म या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। सवाल ये पैदा होता है, मैं क्या हूं जी, मैं मुजक्कर या मुअन्नस हूं? हाँ इतना सोचना पड़ रहा, मुझे नहीं समझ में आया। मैं मुअन्नस हूं, हाँ मैं मुजक्कर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जीता जागता, मुझे मुअन्नस ना बनाए। आप में से बाज लोग मुअन्नस है, बाज मुजक्कर है। सवाल ये पैदा हो रहा, ये मुजक्कर ये मुअन्नस है, बाज ने इसको मुअन्नस कहा, बाज ने कलम मुजक्कर क्या। ये पहचान हमें करनी है, यानी जानदार के अंदर तो हम इस चीज की वजाहत हमें मिल रही है कि मेरे बरअक्स एक मुअन्नस मौजूद है, लिहाजा मुझे मुजक्कर कहा गया, और लड़कियों को कहा जाता है मुअन्नस, ठीक है ना। गाय के बरअक्स भैंस होता है, गाय मुअन्नस होती है अरबी में भी मुअन्नस होती है, उर्दू भी मुअन्नस होती है। भैंस मुजक्कर होता है, भैंस मुजक्कर होता है, बैल होता है उसका, पता नहीं, ठीक है ना। बैल होता है, हाँ बैल होता है, बैल होता है जी, बैल होता है गाय का मुजक्कर, हाँ भैंसा और हाँ भैंसा और भैंसी होता है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, भैंसा और भैंसी होता है। मैंने देखा नहीं है ना भैंसा भैंसी को, ज्यादा जानता नहीं हूँ, गांव में रहने वाले लोग जानते ज्यादा। तो यानी कि जिसके बरअक्स में कोई मुअन्नस मौजूद हो, हमें समझ में आ रहा है ये मुजक्कर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कलम, किताब, घर, ये क्या, ये तो ना मुजक्कर है ना मुअन्नस। इसकी पहचान करेंगे हम जिन्स के अंदर। जब हम जिन्स पढ़ेंगे, हो सकता है सरसरी निगाह से आज पढ़ ले या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़े, तो जिन्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसम की पहचान के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा उसका जिन्स। फिर दूसरा चीज हमें उसे पहचानना होगा कि जिस इसम की बात हो रही है उसकी तादाद कितनी है जी। तादाद क्या है जी, नंबर्स। देखिए अरबी, उर्दू, इंग्लिश, एक के लिए अरबी वाहिद, उर्दू भी वाहिद और फारसी भी वाहिद इस्तेमाल करता है जी, वाहिद इस्तेमाल करता है जी। ये मैं लिख दे रहा हूं सिंगुलर, सिंगल, ठीक है। और एक से जायद के लिए, एक से जायद के लिए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी हो, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जमा इस्तेमाल करता है। आप सोच रहे होंगे दरमियान में मैंने क्यों छोड़ा, ठीक है ना। हाँ अरबिक में एक मजेदार चीज है, चूंकि अरबिक फसी और बलीग जुबान है और डिफरेंस है बाकी चीजों से, तो अरबी क्या करता है, वो दो के लिए, यानी दो लफ्जों के लिए, दो चीजों के लिए वो एक नया लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसको कहते हैं मुसन्ना। क्या कहते हैं जी, मुसन्ना। यानी ये डुअल, ये ट्रिपल, ये मोर, क्लियर करता चलो, ठीक है ना, ट्रिपल या मोर। बाद लोग इसको तस्निया के नाम से जानते हैं, क्लियर करता चलूं मैं आपको। तस्निया कहते हैं मुसन्ना बनाने के तरीके को, यानी जब हम वाहिद से मुसन्ना बनाएंगे, उस बनाने की जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं तस्निया। लेकिन जब वो लफ्ज बन जाएगा, जब वो लफ्ज बन जाएगा तो उस लफ्ज को कहेंगे लफ्ज मुसन्ना है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं दो लड़का, तो दो लड़का के लिए जब अरबी में इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहूंगा ये लफ्ज मुसन्ना है। जो बनाने का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को कहेंगे तस्निया। तो अगर आप तस्निया भी मारूफ है, तस्निया से अगर आप पहचान कर सकते तो उससे भी करे, बेहतर मुसन्ना है। यानी तादाद जो होगा अरबी के अंदर, उस इस्म की जिन्स के बाद हमें यह जानना होगा कि उसकी तादाद क्या है जी। जिस इस्म की बात हो रही है, क्या वो वाहिद है, या वो मुसन्ना है, या वो जमा है। क्लियर है यहां तक, कोई सवाल किसी का। आदत के नाम से भी जानते हैं, तादाद भी कह दें, आदत भी कह दें, दोनों लिख दें, ठीक है जी। हाँ हाँ, तस्निया
پروسیس کو کہتے ہیں، مثنیٰ بنانے کی پروسیس کو کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ابھی، اگر میں ایک لڑکا سے دو لڑکا بناؤں، یعنی ایک لڑکا کے لیے اگر میں لفظ عربی میں استعمال کروں تو اب مجھے دو لڑکا بنانا ہے، تو یہ جو میں پروسیس استعمال کروں گا دو لڑکا کے لیے، تو اس پروسیس کو کہیں گے تسنیہ. اور جب وہ لفظ بن کر ہمارے پاس آ جائے گا اس لفظ کو کہیں گے مثنیٰ لفظ. یہ کلیئر ہے؟ چلے تیسرا جو ہمیں اسم کے بارے میں لازم جاننا ہے وہ ہے جی اسم کا وسعت. اب یہ وسعت کیا ہے؟ جو جانتے ہیں وہ نہ بولے، جو نہ جانتے ان کے لیے وضاحت کر دوں میں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کیپیسٹی. کیپیسٹی آف اے ناؤن. کیپیسٹی آف اے ناؤن. ٹھیک ہے؟ کیا ہے جی یہ سمجھے. کچھ چیزوں کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم یہاں تمام طالب علم ہیں، کچھ طالب علم ہیں، کچھ طالب علم عورتوں میں بھی ہیں. یعنی عربی میں اس کو طلباء کہیں گے، یعنی طالب علم کہیں گے اور طلباء کہیں گے. ٹھیک ہے نا، طالب طلباء. تو یہاں سب کے سب طلباء ہیں، طالب علم الحمدللہ. لیکن میں اگر میں کہوں مثال کے طور پر ہاں یہ دیکھیں، لیکن میں اگر یہ کہوں اس طلباء کے اندر اس کے سمیر وہ کتنے ہیں جی؟ وہ ایک ملے گا آپ کو. نظر آ رہا مجھے جس کا نام نظر آ رہا ہے میں نے بول دیا. یعنی یہ بھی طالب علم ہے، لیکن اس طالب علم میں ایک خاص نظر آیا مجھے. کیا اس کو کہتے ہیں؟ سمیر. اس کے سمیر نام ہے. یہ کہتے ہیں اس کو معرفہ اور نکرہ. یعنی کسی اسم کی وسعت یا تو وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. اب میں اور آسان کر دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. معرفہ یا نکرہ ہوگا جی. وہ معرفہ معروف سے نکلا ہے. معروف کا مطلب آپ کو ایٹ لیسٹ معلوم ہے. آپ کو معروف یعنی کوئی ایسی چیز جس کو آپ جانتے ہو، پہچان والی چیز ہو. مثال میں اگر کہوں کولکاتہ شہر، تو کولکاتہ ایک ہی ہے پوری دنیا میں، انڈیا کے اندر ایک ہی کولکاتہ ہے. یہ معروف ہے تو وہ معرفہ کہلاتا ہے. لیکن اگر میں شہر کہوں، شہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے شہر، وہ نکرہ میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے یا تو اسم کی کیپیسٹی وہ معرفہ ہوگا یا وہ نکرہ ہوگا. پہچان کیسے کریں گے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے. سرسری نگاہ سے میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں جسٹ. کلیئر ہے؟ فورتھ بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، ویری 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 امپورٹنٹ. لکھ لیے اس پہ بھی 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 کر کے لکھیے، جتنا بھی لکھ سکتے ہیں. یہ کہلاتا ہے اعراب. اعراب، اعراب کے تعلق سے آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی بیٹھا ہوا اس کو نکال دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اعراب کے تعلق سے جو کچھ بھی پہلے آپ نے سیکھا میرے علاوہ وہ آپ نکال دیں ذہن سے. جو آپ نے سیکھا اس کو اعراب نہیں کہتے، اس کو حرکات کہتے ہیں. بعض لوگ اعراب حرکات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اعراب کو حرکات کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حرکت اعراب نہیں ہے. عربی کا سب سے ٹف 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 حصہ اسم کے اندر اعراب ہوتا ہے جی. اعراب کیا ہے؟ آسان سے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ڈریس پہن کر کے، چشمہ پہنا ہوں، یہ حالات ہے میری. یعنی اس وقت جو میری حالت ہے آپ کے سامنے ایک حالت ہے. جب میں رات کو سونے جاؤں گا کیا میں اسی حالت میں سونے جاؤں گا؟ obviously نہیں، میں اپنی حالت کو بدلوں گا. لیکن میں رہوں گا سرفراز. میں ابھی بھی سرفراز ہوں. میں جب اپنی حالت کو بدلوں گا میں رہوں گا سرفراز. صبح جب میں اٹھوں گا میرا حلیہ بدلا ہوا رہے گا، رہوں گا لیکن تب بھی میں سرفراز. آفس کے لیے نکلوں گا میری حلیہ بدلے گا، میرا حلیہ بدلنے کے بعد بھی کیا رہوں گا؟ میں سرفراز. حالات میری بدل رہی ہے، میری شکلیں بدل رہی ہے، معنی نہیں بدل رہا، میں نہیں بدل رہا ہوں. میری حالات بدل رہی ہے، میں نہیں بدل رہا ہوں. اعراب بھی اس اسم کی شکلیں بدلے گا، اس کی حالات بدلے گی، معنی نہیں بدلے گا. اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی شکلیں بدل جانا. معنی کی تبدیلی کے بغیر، معنی کی تبدیلی کے بغیر اس کی شکلوں کا بدل جانا. تو اعراب جس کو اسٹیٹس آف اے ناؤن کہتے ہیں، لکھ لیں آپ، انگلش میں لکھنے کا جگہ نہیں یہاں پہ لکھنے رہا ہوں میں. یہ اعراب اس اسم کا اعراب 3 حالتوں میں ملے گا، 3 حالتوں میں نظر آئے گا. وہ اعراب یا تو اسم حالت مرفوع میں کہلائے گا،
اب یہ مجبوری ہے مجھے، میں اس کا کوئی نعم البدل استعمال نہیں کرتا ہوں، تو اس کو رٹنا ہوگا آپ لوگ کو. مرفوع کہلائے گا یا وہ اسم حالت منصوب میں ہوگا یا وہ حالت مجرور میں ہوگا. بتا رہا ہوں اس کو بھی. مرفوع کہلائے گا یا وہ حالت منصوب میں ہوگا یا وہ لفظ مجرور ہوگا. بعض اس کو رفع کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں، جر کہتے ہیں. کلیئر کر دوں. وہی سسٹم بنانے کے طریقے کو کہیں گے. جب وہ اسم بنے گا تو اس کو رفع میں بنانا ہوگا، تو بنانے کے پروسیس کو کہیں گے رفع. جب وہ لفظ رفع میں آ جائے گا تو وہ مرفوع کہلائے گا، وہ لفظ مرفوع کہلائے گا. یعنی جب وہ اسم ہم اس کو نصب میں ڈالیں گے تو پروسیس کو کہیں گے نصب میں ڈالو، لیکن جب وہ اسم ہمارے پاس بن کر کے آ جائے گا اس لفظ کو کہیں گے یہ لفظ منصوب ہے. جب کوئی اسم کو حالت جر میں لے کر کے جائیں گے، جب وہ حالت جر میں چلا جائے گا تو اس اسم کو کہیں گے مجرور. یا اس کو رفع لکھ لے، نصب لکھ لے، جر لکھ لے. کلیئر ہے یہ؟ اس کو پڑھیں گے ہم، اس کو پڑھیں گے ہم، اس کو بہت باقاعدہ طور پر ٹائم دے کر کے اس کو سیکھیں گے. ابھی جب سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو سرسری نگاہ سے. کوئی اس 3 حالات میں ملے گا آپ کو جی. یا وہ حالت رفع میں ہوگا، یا مرفوع یعنی رفع میں ہوگا، منصوب ہوگا، یا وہ حالت جر میں ہوگا. جس کا مائک آن ہے ہاں بند کر لے. سمجھ میں آیا؟ یا وہ حالت رفع میں ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا. یہ کیا ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ پڑھیں گے ہم جا کر کے. ابھی آپ کا سارا ٹینشن یہاں پہ آ گیا ہوگا، سارا ٹینشن یہاں پہ. اعراب ہے کس چیز کا نام؟ اب یہ سارا فوکس آپ کا اس میں آنا جائیں گے. اس پر ٹینشن کی بات نہیں ہے، وقت آئے گا اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے اس کو پڑھیں گے. یہ 4 چیزیں اگر ہم کسی اسم کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کو جملے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. کوئی سوال؟ سر ایک تو سا سائڈ ہو جائے، لکھنا دے. حالت بدلے گا، معنی نہیں بدلے گا. الٹ کہہ دیا، حالت بدلے گا، معنی نہیں بدلے گا. جیسے میں نے بتایا کہ میں سرفراز، مجرور مجرور مجرور، میم جیم را واو را، مجرور. لکھ لے فٹافٹ کوئی. ایک دم سیکھیں گے انشاءاللہ. ایسا سکھاؤں گا کبھی نہیں بھولیں گے آپ. وہ الگ بات ہے، کوئی بھول جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میں الحمدللہ ایسا سکھا دوں گا آپ کو اعراب بھولیں گے نہیں. ڈسکشن ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ابھی ڈیٹیلس پہ ایکسپلین کریں گے. ابھی تو میں پڑھنا ہے، یہ چاروں پڑھنا. ابھی ہم ایک ایک کر کے ٹاپک پڑھیں گے ایک ایک دن انشاءاللہ. کیسے واحد سے مثنیٰ بنائیں گے، مثنیٰ سے کیسے جمع بنائیں گے یہ بھی سیکھیں گے. اسم کا وسعت کیسے پہچانیں گے، کون معرفہ کون نکرہ ہے. اعراب پہچانیں گے، جنس پہچانیں گے. آج پہچانیں گے انشاءاللہ، کچھ جنس پہچان کے اتریں گے. آپ 15 منٹ لیں گے انشاءاللہ آج، کیونکہ بہت بار کال آیا تھا تو ٹھیک ہے. لکھ لیا جی آپ لوگوں نے؟ کوئی سوال ابھی تک؟ کوئی کیا کیا سیکھا ہم نے جی؟ لاسٹ والا مجرور 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 لکھ لو فٹافٹ، اتنا لیٹ مت کیا کرو. ہاں ہاں اچھا دیکھیں کیا کیا سیکھا جی. ہم نے دیکھا حروف اور حرکات کے ملنے سے کیا وجود میں آیا جی. حروف اور حرکات کے ملے لفظ کے 2 اقسام ہیں، با معنی بے معنی. با معنی جس کا کوئی معنی، بے معنی جس کا کوئی معنی نہیں. با معنی کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہیں گے جی؟ کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کے کتنے اقسام ہیں؟ 3. اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. اس کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص جگہ، کسی خاص شخص، کسی خاص چیز کا نام، جس میں بہت سے اور بھی چیز داخل ہوں گے. انگلش میں جیسے کہ آپ نے ناؤن پروناؤنس بھی دیکھا، پروناؤنس یعنی ضمائر، تو پروناؤنس بھی استعمال ہوں گے. فعل کسے کہیں گے؟ وہ کلمہ جس میں معنی زمانے کے اعتبار سے کسی کام کا کرنا یا سہنا پایا جائے. حرف کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی اپنا معنی ہے لیکن اپنا مفہوم مکمل نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ. پہلے ہم آج کریں گے جی جینس سے. آج ہم جینس کو ہلکی سی پڑھیں گے، تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. جینس جینڈر، یہ یا تو مذکر ہوگا یا یہ مؤنث ہوگا جی.
ٹھیک ہے، دیکھیں آسان کر کے ہم پڑھیں گے، ہم اس کو بھی نہیں پڑھیں گے باقاعدہ طور پر، ایک کو نہیں پڑھیں گے باقاعدہ طور پر، ایک کو نہیں پڑھیں گے، یعنی اس کو بھی پڑھنا ہوگا اس کو بھی پڑھنا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنے والا ہم، آسان طریقہ۔ مذکر کا جو معاملہ ہے نا عربی میں جی، پہچاننے کا جو طریقہ ہے نا بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے، یعنی مذکر کو پہچاننے کا طریقہ بہت بڑا ہے اور بڑا مشکل ہے، لیکن مؤنث کی پہچان کا طریقہ بڑا آسان ہے، مؤنث کا پہچان کا طریقہ بڑا آسان ہے ہمیں، یعنی ہم مؤنث کے ہر ایک لفظ کو جو عربک میں ہمارے سامنے آئے گا اس کو ہم مذکر کنسیڈر کر کے رہیں گے، الا یہ کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نظر آ جائے۔ کلیئر ہوا؟ ہم ہر ایک لفظ کو مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نظر آ جائے، اگر اس میں کوئی مؤنث کی علامت نظر نہیں آئے گی ہم اس کو کہیں گے مذکر ہے، کیونکہ آسان ہے مؤنث کو سمجھنا۔ سمجھنا نا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو کیسے، کسی کا بچہ گم ہو گیا، مثال کے طور پر میلہ میں گئے اور بچہ گم ہو گیا، تو اس نے جا کر کے بولا کہ بھائی میرا بچے کا حلیہ یہ ہے، ناک چپٹا یہ ہے، وہ ہے، کان کالا گورا ہے، تو وہ 50 میں سے اسی کو تلاش کرے گا، آسان ہے۔ یا میں 50 میں سے 49 کا شکل بیان کرنے جاؤں اور پھر اس 50 میں سے 49 میں سے نکالوں ایک کو، وہ آسان ہے، یا میں ایک کی بات کر کے اس 50 میں سے چھانٹ کر کے ایک کو نکالوں، وہ آسان ہے، ایک کو آرام سے نکالیں گے۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم مؤنث کی علامت کو دیکھیں گے، ہم مؤنث کو پہچانیں گے، کیونکہ یہ بڑا آسان ہے پہچاننا، تو ہم ہر ایک لفظ کو مذکر مان کے چلیں گے، تلاش کریں گے مؤنث کی علامت اس میں نظر آ رہی کہ نہیں، اگر مؤنث کی علامت اس میں نظر آ گئی تو ہم اس کو کہیں گے مؤنث، نہیں تو مذکر۔ ٹھیک ہے، چلے دیکھیں مؤنث کے اندر یا مذکر کے اندر فردر 2 ڈویژن ہوتے ہیں جی، آئے گا وہ اب جاندار ہو غیر جاندار کا چیز، یا وہ مؤنث حقیقی ہوگا یا وہ غیر حقیقی ہوگا۔ آسان سا جملہ، آسان سا لفظ، حقیقی، حقیقت میں مؤنث ہوگا اگر کوئی، مثال یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ حقیقی میں مؤنث ہے، کیونکہ اس کے برعکس میں کیا ہے جی، مذکر موجود ہے، طلبہ طالب موجود ہے یہاں پہ، طالب علم، میں لڑکا ہوں تو میں حقیقی مذکر ہوں، اور جو لڑکی ہے وہ حقیقی مؤنث ہے کیونکہ اس کے برعکس موجود ہے۔ لیکن کچھ ایسے لفظ، کچھ ایسے اسم جو ایسے ہوں گے جس کا نہ تو مذکر سے تعلق ہوگا نہ مؤنث سے تعلق ہوگا، جیسے مثال میں نے دیا قلم، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس قلم کو ہمیں مذکر ماننا یا مؤنث کرنا، کیونکہ جب تک ہم اس قلم کے بارے میں ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مذکر یا مؤنث ہے تو ہم اس کی جملے میں استعمال کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا، نہ ہم اس کے لیے کوئی ضمائر صحیح سے استعمال کر پائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی ہم صیغہ استعمال کر پائیں گے جب تک ہمیں معلوم نہ چلے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو مؤنث کے 2 فردر ڈویژن ہیں، ایک حقیقی، ایک ہوتا ہے غیر حقیقی۔ کلیئر ہے جی؟ حقیقی کی پہچان کا طریقہ ایک دم آسان ہے۔ حقیقی اگر آپ کو اس لفظ کا معنی معلوم ہے تو آپ کنفرم بتا دیں گے کہ وہ مذکر مؤنث ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کو معنی معلوم ہے اور آپ نے خود تلاش کر کے دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی مذکر موجود ہے، آپ نے مذکر پہچان لیا۔ پرابلم ہوگا غیر حقیقی یعنی غیر جاندار کے اندر، غیر جاندار کے مذکر یا مؤنث کے پہچان کے غیر حقیقی کے اندر 2 فردر ڈویژن ہے جی، اور 2 فردر ڈویژن ہے جی، ایک ہے علامتی، ایک ہے علامتی۔ مثال اردو میں کہتا ہوں کرسی، تو میں کیا کہوں گا، میری کرسی نا جی، یعنی کرسی کو مؤنث کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں سیڑھی، تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، میری سیڑھی۔ میں کہتا ہوں چابی، گھر کی چابی، تو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک کامن چیز نظر آپ کو آ رہا ہوگا، سیڑھی، چابی اور کیا کہا میں نے، کرسی، کامن کیا نظر آ رہا جی آپ کو، آخر میں یا نظر آ رہا ہے۔ اردو کا یا نظر ہمیں بیان کر رہا ہے کہ وہ غیر حقیقی جاندار، یہ غیر جاندار جس کے آخر میں یا آ رہا ہے، اردو والے اس کو مؤنث ڈکلیئر کر کے بات کرتے ہیں، یعنی ایک یا نظر آئی ہمیں، ایک علامت نظر آئی جس کے ذریعے سے ہم نے پہچانا یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا؟ عربی کے اندر بھی ایک علامت ہوگی جی، وہ علامت 2 ہے۔ ایک علامت کہلاتی ہے گول تا، یاد کر لے اس کو، گول تا، اس کا ایک نام ہے، آسان زبان میں نام اس کا یاد رکھیے گول تا، اس کا نام جو ٹف زبان ہے جس کو یاد ہو جائے یاد کر لے، تائے مدورہ،
یا تائے مربوطہ، دونوں نام ہے اس کا. کسی غیر حقیقی یا غیر جاندار لفظ کے آخر میں اگر آپ کو یہ گولتا نظر آئے تو اس کو مؤنث پہچان کا طریقہ، یعنی اس کو مؤنث مانیں گے. ٹھیک ہے. تائے مربوطہ، تائے مدورہ، تائے مربوطہ، تائے مدورہ. ٹھیک ہے. کل عربی کے اسما میں 90% اسما کی پہچان تائے مربوطہ سے ہوتا ہے. 90%. کتنا ہوتا ہے جی؟ 90%. 90%. الحمدللہ. ایک ہوتا ہے دوسرا، اس کو کہتے ہیں الف التانیث. یہ ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو. الف التانیث کہتے ہیں جو یہ ایٹ لیسٹ 10% ہے جی. یہ تھوڑا ٹف ہے جی. یہ ٹف اس لیے ہے کہ اگر میں یہ پڑھانا بیٹھ جاؤں نا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، دوسرے دن سے غائب لوگ بھاگ جائیں گے ادھر. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بھی پڑھاؤں گا نہیں آپ کو. یہ ایڈوانس کورس کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ، یا پھر اگر آپ پرسنلی اگر بولنا چاہیں گے تو میں آپ کو پرسنلی انشاءاللہ سمجھا دوں گا. لیکن ہم بیسک پڑھیں گے، ہم اس پر فوکس کریں گے 90% پر. یہ سیکھیں گے آسان سے، جو میں چونکہ بیسک سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. تو ہم تائے مربوطہ کو پڑھیں گے، اس کو بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس علامت کے ذریعے سے ہم کسی اسم کی پہچان کریں گے، وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، مثال کے طور پر ایک تو ہمیں سمجھ میں علامت کے ذریعے ہم نے پہچانا، کچھ اسما ایسے ہوں گے، غیر جاندار لفظ ایسے ہوں گے جس کے آخر میں، اردو کے آخر میں یا نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن اس کو ہم عربی میں، اردو میں مؤنث کہتے ہیں. کتاب، کتاب کو عربی میں مؤنث کہا جاتا ہے. میرا کتاب بہت سے ہے نا. اور مثال کے طور پر اور بھی چیزیں جیسے کہ، اور عربی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں. اس کو اردو میں مؤنث کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے عربی میں وہ مؤنث ہوگا کہ نہیں ہوگا. عربی میں کچھ الفاظ آپ کو ایسے، اردو میں حضرت، اردو میں کچھ الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جس کے آخر میں یا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن تب بھی اس کو اردو والے مؤنث کہہ کر پکارتے ہوں گے. اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا جی؟ اس کا جواب ایک ہی ہوگا، ہم نے ایسے ہی سنا ہے. یعنی جو زبان کے بولنے والے ہیں، جو اس زبان کے ماہرین ہیں، دیکھیں سیڑھی، کرسی، چابی، اس کے آخر میں یا نظر آ رہا تھا ہمیں. ٹھیک. تو ہم نے بولا کہ یہ ایک علامت یا ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچان پا رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لفظ ملیں گے آپ کو، بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے آپ کو جس کے آخر میں یا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس کو اردو میں مؤنث کہتے ہیں. مثال کتاب، کتاب کے آخر میں یا ہے جی؟ نہیں ہے نا. لیکن اس کو اردو میں میری کتاب کہا جاتا ہے، یعنی مؤنث ہی کہتے ہیں. تو کچھ ایسے لفظ ملیں گے جس کے آخر میں علامت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اس کو سننے کے اعتبار سے، یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے جو اہل زبان ہیں وہ اس کو مؤنث ہی بولتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں. دوسرا قسم جو ہوگا غیر حقیقی کی، وہ ہوگا سماعی. کیا ہوگا جی؟ سماعی، جو سننے میں آیا ہوا ہمیں، جو عرب اس کو ایسے ہی مؤنث کہتا ہے. اب یہاں ٹینشن ہو گیا، وہ کتنے لفظ ہوں گے، کس کس کو یاد کرنے جائیں گے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے کچھ کیٹیگریز ہیں. عرب والے نے، یعنی جو عرب کے صرف و نحو بحث کرنے والے نے، ان لوگوں نے کیا کیا، جب صرفی قاعدے کو نقل کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ عرب جو ہے نا، وہ ہواؤں کے نام کو، ہواؤں کے نام کو مؤنث کہتا ہے جی. جب وہ ہواؤں کے کچھ نام بیان کرے گا عربی میں تو اس کو مؤنث کہہ کر پکارے گا. ہمارے یہاں ہوا بہتی ہے نا جی، عرب کے وہاں پہ بھی ہوا بہتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، ہمارے یہاں بارش برستی ہے نا، کلکتہ میں بارش برستا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں بارش برستی نہیں ہے. تو ایک جو ہوگا کیٹیگری میں ان لوگوں نے بانٹا، انہوں نے دیکھا کہ عرب والے کیا کرتے ہیں، ہواؤں کے نام کو مؤنث کہتے ہیں جی. کیٹیگریز لکھنا شروع کر دے.
हवाओं के नाम को मुअन्नस कहते हैं जी। दूसरा, आग के नाम को जी, आग के नाम को भी अरब मुअन्नस कहते हैं। आग के नाम को मुअन्नस कहते हैं जी, यानी वो तमाम चीज जिसमें आग मुलव्विज हो उसको मुअन्नस कहते हैं। मिसाल, जहन्नम में आग है ना जी, तो जहन्नम के लिए वो अरबी में मुअन्नस लफ्ज जहन्नम। पहचान करेंगे इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा तो। अभी कोई सवाल है मेरे भाई आपको? म्यूट कर ले भाई, समीर भाई। सिमाई, समाई नहीं है, सिमाई है, सीन पर देर है। तीसरा देखे जी, हाँ, अरब वाले क्या करते हैं, शहरों और मुल्कों के नाम को, शहरों और मुल्कों के नाम को अरब मुअन्नस कहता है, मुअन्नस अरब करके पुकारता है। क्या जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं मैं। हाँ, चौथा जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान बनाया, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं बाद में लिखा था, आखिर में लिखा था। इससे एक और है, चौथा जो है शराब के नाम जी, क्योंकि शराब के नाम कुरान मजीद में आया नहीं है, इस पर फोकस देने की जरूरत नहीं है। यानी लफ्ज खमर जो अरबी में इस्तेमाल होता है, खमर को मुअन्नस कहते हैं जी, ठीक है। यानी शराब के नामों को अरब मुअन्नस कहते हैं। चौथा ये हो गया। ये पांचवा जी, देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, अल्लाह ने हमें सही सलामत पैदा किया। अल्लाह ने हमारे आज़ा के अंदर, जिस्मों के आज़ा के अंदर कुछ ऐसे जोड़ों की शक्ल में बनाया, जैसे हाथ, अल्लाह ने ये जोड़ों की शक्ल में बनाया, आंख, नाक, और क्या जी, और क्या जोड़ों की शक्ल में, टांग, हाँ टांग, टांग, और क्या हुआ जी, हाथ, हाथ पैर। यानी अरब क्या कहता है, अरब इंसानी आज़ा के, यानी आज़ाओं के जो जुफ्त आज़ा हैं जी, जुफ्त यानी कहते हैं एक साथ, डुअल यानी एक साथ जो होते हैं, जुफ्त, अब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में मालूम नहीं मुझे, जुफ्त आज़ा, पेयर के शक्ल में, गजब, हाँ, पेयर की शक्ल में जो चीजें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है उसको अरब मुअन्नस कहता है। आएगा, मिसाल देंगे इंशाल्लाह, आपको क्लियर हो जाएगा। आज इंशाल्लाह मुअन्नस को क्लियर कर देता हूँ, जिन्स क्लियर कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ, फिर हम कल आदत पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा जी कुछ हुरूफ यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इन 5 कैटेगरी में नहीं थे। वो 5 कैटेगरी में नहीं थे, वो एक्सेप्शनल केस था, एक्सेप्शनल केस था। तो वो क्या करते हैं, 6 है तो 6 की निस्बत से मैं 6 लिखवा देता हूं। वो आसमान को, समा, आसमान को वो अरबी में मुअन्नस कहता है जी, आसमान को अरबी में मुअन्नस कहता है जी। जमीन को अरबी में क्या कहते हैं, अर्द, लफ्ज अर्द को अरब मुअन्नस कहता है जी। उसके बाद सूरज को अरबी में शम्स कहा जाता है जी, और लफ्ज शम्स को अरब मुअन्नस कहकर पुकारता है, लफ्ज इसको मुअन्नस कहता है। इसकी जरूरत क्या है बाद में मालूम चलेगा, बस सीखें अभी, आप घबराने की जरूरत नहीं है। जान, नफ्स, नफ्स जो होता है ना जी, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, लफ्ज नफ्स को अरब वाले मुअन्नस कहकर पुकारते हैं। जंग, लड़ाई, जिसको अरबी में कहते हैं हर्ब, इसको मुअन्नस कहते हैं जी। और एक लिखा रहा हूं मैं, घर के लिए कई एक जुमले इस्तेमाल, यानी कई एक अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक इस्तेमाल होता है बैत, एक होता है, हाँ नहीं समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने? हाँ, इस लफ्ज को मुअन्नस कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों करना है, हाँ, इस लफ्ज को मुअन्नस के आगे पुकारेंगे वो। यानी अगर मैं आपसे सवाल करूं लफ्ज शम्स क्या है, अच्छा नफ्स है, ये नफ्स, नफ्स के बाद हर्ब है, हर्ब, हर्ब यानी लड़ाई, हराबा, हाँ, जंग को कहते हैं, लड़ाई को, ठीक है ना जी। और अरबी में वो घर के लिए मुख्तलिफ जुमले, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक बैत इस्तेमाल होता है, एक दार इस्तेमाल होता है, लेकिन वो दार लफ्ज को ना, लफ्ज दार को मुअन्नस कहता है जी, लफ्ज दार को मुअन्नस कहता है। अब 5 मिनट का वक्त लूंगा इंशाल्लाह, फिर खत्म करते हैं। मैं आपके सामने कुछ जुमले लिखूंगा, तो आप इन कैटेगरीज, यानी कुछ जुमले नहीं, मतलब मिसाल के तौर पर मैं कुछ अल्फाज लिखूंगा, उस अल्फाज को आप इन चीजों के सामने मद्देनजर रखते हुए उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, ये लफ्ज मुज़क्कर है या मुअन्नस है। क्लियर है? रखूं मैं?
دار کو مؤنث کہتے ہیں، وہ مجھے رکھنا ہے نا، مجھے جملے میں رکھنا ہے، وہ سوال میں رکھنا ہے، اسی لیے نہیں بتا رہا ہوں میں. اچھا میں کہتا ہوں، یہاں لکھ رہا ہوں، یہاں لکھ رہا ہوں میں، فوکس پورا یہاں ہونا چاہیے. میں نے شروع میں کہا اس لفظ کو ہم مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت نظر ہمیں آ جائے مؤنث کی. ٹھیک ہے، اگر میں لکھتا ہوں اب کا معنی کسی کو معلوم ہے جی؟ اب کا معنی نہیں، اب کا معنی رائٹ ناؤ نہیں ہوتا ہے، الان ہوتا ہے عربی میں. اب کہتے ہیں والد کو، تو لفظ اب کیا ہے جی؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر کون سا مذکر ہے؟ حقیقی ہے غیر حقیقی؟ حقیقی. زبردست. اچھا میں کہتا ہوں اخت. اخت کا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے جی؟ مؤنث. زبردست. کیوں مؤنث ہے جی؟ مؤنث کیوں ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ بہن ہوتی ہے. یعنی بہن آپ کو یہ یعنی اس کا معنی اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کم سے کم تلاش کر پائیں گے یہ حقیقی میں مذکر ہے یا مؤنث اس میں ہے، غیر حقیقی میں ہے. کلیئر ہے نا جی؟ زبردست. اچھا اب میں کہتا ہوں کتاب. اب بتائیے مذکر یا مؤنث ہے؟ انہوں نے کہا مذکر ہے. پکی بات ہے؟ کیوں مذکر ہے جی بتائیں؟ زبردست. یہ لفظ کتاب پہلا بات تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ غیر جاندار ہے. اب غیر جاندار میں تلاش ہمیں یہ کرنا، یہ علامت پہ نظر آ رہا ہے سیمائی میں نظر، ہم نے علامت میں نہ دیکھا، آخر میں بولتا بھی نظر نہیں آ رہا، اور الف و ثانی شبہ میں نے پڑھایا نہیں، میں دوں گا بھی نہیں آپ کو، اور نہ یہ ہواؤں کے نام ہے، نہ آگ کے نام ہے، نہ شہروں اور ملکوں کے نام ہے، نہ شراب کے نام ہے، نہ جفت اعضاء کے نام ہے، نہ ان میں سے کوئی آ رہا ہے. تو لفظ کتاب اردو میں مؤنث تھا، عربی میں مذکر ہے. مذکر یا مؤنث ہے جی لفظ قلم؟ مذکر ہے. زبردست. یعنی اب الحمدللہ قابل ہو چکے ہیں، کچھ الفاظ کو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ مذکر یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے جی؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے اتنا کانفیڈنس سے بولا، غالباً ان کو نام معلوم ہے. کیا معنی اس کا؟ ناک کو کہتے. ناک ہمارا ایک ہی ہے الحمدللہ، اس کے چھید دو ہیں لیکن ناک ایک ہی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ ید یہ مذکر یا مؤنث ہے جی؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ جفت اعضاء میں آ گیا. زبردست. یعنی آج آپ کو معلوم چل گیا ید مذکر نہیں ہے مؤنث ہے. ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، عرب کے ہاتھ اٹھتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا میں کہتا ہوں غرفہ. مذکر یہ مؤنث ہے جی؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے جی؟ تائے مربوطہ نظر آ گیا. ایک دم زبردست. بہت خوب بہت خوب. اچھا میں اگر اب لکھتا ہوں یہاں پر عین، یہ مذکر یا مؤنث ہے جی؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے جی؟ جوڑے کی شکل میں. بہت خوب بہت خوب. اچھا میں لکھتا ہوں مکہ. مذکر یا مؤنث ہے جی؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ یہ شہروں اور ملکوں میں نام میں آ رہا ہے. نہیں، تائے مربوطہ تو ہے بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، شہر کے نام ہے. کرسی یہ مذکر یا مؤنث ہے؟ مؤنث. انہوں نے کہا مؤنث ہے، باقی نے یہ مؤنث ہے اردو میں، اور عربی میں مذکر ہے. یہ نہ تو تائے مربوطہ نظر آ رہا، نہ سیمائی ہواؤں، آنکھ کے نام، شہروں کے نام، کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد کہاں جانے کا پلان ہے جی سب کا؟ جنہ. جنہ مذکر ہے مؤنث ہے جی؟ ماشاءاللہ زبردست. ہاں اچھا. کہاں سے بچنا ہے ہمیں؟
مرنے کے بعد کہاں سے بچنا اللہ رب العالمین سے ہم کیا دعا کرتے ہیں جی؟ جہنم. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے یا آپ کے نام میں آتا ہے؟ لسان ابھی ہم نے پڑھا زبان. لسان مذکر ہے مؤنث ہے جی؟ لسان کا معنی ہوتا ہے زبان. ماشاء اللہ سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اب یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں اپنی بات پہنچا پایا. یعنی ہمارے یہاں زبان بولی جاتی ہے، عرب کے یہاں زبان بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں گے تو اپنے محاورے کے اعتبار سے کریں گے. کلیئر ہے جی؟ حقیقت یہی ہمارے پاس ہے. جینس ایک دم آسان تھا، آج ہی ختم کر دیا الحمدللہ میں نے. تعداد ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. جینس کیا جی؟ یا تو عرب کے اندر یا تو وہ لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. وہ اسم یا تو وہ مذکر حقیقی ہوگا یا تو مذکر غیر حقیقی ہوگا. اگر حقیقی اور غیر حقیقی پہچان کرنے کے لیے بس ہمیں اس کا معنی آنا چاہیے. اگر ہمیں اس کا معنی آتا ہے تو ہم اس کو پہچان آرام سے کر پائیں گے. اور اگر ہمیں اس کا معنی ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ غیر حقیقی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں فرق سمجھ میں آ گیا یہ غیر جاندار ہے، تو ہم اس میں تلاش کریں گے. یا تو اس میں کوئی علامت نظر آئے، یا علامت میں کیا گولتا نظر آئے، یا الف و تانیث ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، گولتا نظر پڑے گا. یا ان 6 کیٹیگری میں ان 6 کیٹیگریز میں سے وہ اس میں داخل ہو رہا ہو. ایک آخر چیز پڑھا کر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. نارملی جو صفت ہے جی، جو صفتیں بیان کی جاتی ہیں اس مذکر سے مؤنث. اچھا کوئی اب یہ مطلب مثال کے طور پر میں بتا دوں، کسی صفت ہوگی، اس صفت کو مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے. مثال معلم کہتے ہیں جی استاد کو، جی معلم کہتے ہیں استاد کو. یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے بتائیں؟ مذکر ہے. اب اس مذکر کو مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس معلم کے آخری حرف پر زبر ڈال کر بولتا کو ایڈ کر دیں گے. تو معلم سے جی معلمہ. ہاں اچھا استاد سے جی استاذہ. اب کو کتاب سے کتابہ نہ بنا دے، کتاب کا مؤنث نہیں ہوتا. کوئی بولا کہ چلو رول مل گیا، کتاب کو کتابہ بنا دے، کتاب کو کتابی بنا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو معلم سے سمجھ میں آ رہا ہے. نارملی صفت کے ہوتے ہیں جی. مثال کے طور پر ابن کہتے ہیں بیٹا کو جی، ابن کہتے ہیں بیٹا کو. اس کی مؤنث بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کے آخر میں گولتا لگا دے. ابنا بھی کہتے ہیں، بنت بھی کہتے ہیں. ابنا بھی استعمال ہوتا ہے، بنت بھی کہتے ہیں. ہاں بیٹی کو کہتے ہیں جی. سمجھ میں آ گیا؟ نارملی کیا کرنا ہے؟ ہاں وہ حقیقی مؤنث میں بھی آتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی پہچان آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ مومن مسلمان کو کہتے جو ایمان لایا جی. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مومنہ ہوگا جی. ہاں یہ مؤنث ہو گیا. مسلم مذکر ہے مؤنث ہے؟ مسلمہ. اب کوئی اپنے آپ کو لڑکی اپنے آپ کو انا مسلم نہ بولا کرے، انا مسلمہ. ٹھیک ہے نا جی؟ غلطی جو ہوتی ہے، اب بیسک غلطی بھی ہم انشاءاللہ سدھارتے چلیں گے. یعنی یونیورسل رول آپ کو مل گیا. نارملی صفت کے جس صفت کو مذکر کہلائے گا اس کے آخر میں اگر ہم اس کو گولتا لگا دیں گے تو وہ مؤنث کہلائے گا. مثال آپ کو دے دے رہا ہوں. اور صالح کہتے ہیں اچھے کو کہتے ہیں. مذکر یہ مؤنث ہے؟ مؤنث کیا ہوگا جی اس کا؟ صالحہ. ماشاءاللہ. طویل کہتے ہیں لمبے کو. مؤنث کیا ہوگا جی اس کا؟ طویلہ. اب سمجھ میں آ رہا ہوگا. جمیلہ، خالدہ، اس کے آخر میں جب گولتا نظر آ رہا ہے اصل میں یہ مؤنث کے سے علامت ہے. یعنی عربی میں جو ہم نارملی بات چیت ہم جو اردو میں جتنا بھی بولتے ہیں نا وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہم واقف ہیں عربی سے لیکن ہم واقف نہیں عربی سے. انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب میرے اندر طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھنے کا. یہیں پہ اختتام کرتے. کسی کا کوئی سوال ہے تو بول دے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھتے باقی چیز. ہاں بولے. نہیں کھانا نہیں کھا. ہاں کیا بولے فرید بھائی؟ بولے. کیا کس کے آ گیا ہے؟ آواز آپ کی دور سے آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا لفظ کر رہے بھائی. کچھ ایکسیپشنل کیس ہے میں. ہاتھی. ہاں بھائی
میں کلیئر کر دوں ایکسیپشنل از آلویز دیئر. اردو کے اندر جو لاسٹ میں یا نظر آ رہی تھی تو ہر یا کو آپ ٹھونس دیں گے اس کو مذکر میں یا مؤنث میں, ایسا نہیں ہے. ہاتھی ہے نا, ہاتھی وہ مؤنث ہی ہوتی ہے, ہاتھا ہوتا اس کا کوئی غالباً, ٹھیک ہے نا. بھائی ہے نا, دیکھیں اس کے آخر میں بھی یا نظر آ رہا ہے, تو کوئی بھائی کو مؤنث نہ بولنا شروع کر دے. درجی, نائی ایکسیپشنل, یہ حقیقی میں آ رہا. ہمیں علامت کب تلاش کرنا ہے؟ ہمیں علامت اس وقت تلاش کرنا ہے کہ جب وہ لفظ غیر جاندار کے لیے استعمال ہو اور وہ حقیقی میں نہ موجود ہو. بھائی تو حقیقی میں آ رہا نا, تو اس کے اندر علامت دینی ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی جس کا نام ہے حمزہ, اب میں سوال کروں گا بھائی تو نے تو عورت کا نام رکھا نہیں, مرد نے رکھا ہو, مرد کا نام ہے حمزہ, ٹھیک ہے نا. اسامہ صحابہ کا نام ہے, اسامہ یہ مذکر ہے, تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جس نے نام رکھا اس کے لیے کنسیڈر کہلائے گا. اب ایک نام مرد بھی رکھتے ہیں عورت بھی رکھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر نسیم, یہ مرد کے بھی نام ہے عورت کے بھی نام ہے. اب جس نے جو رکھا وہ کہیں گے, ٹھیک ہے نا جی. چلے اور کوئی سوال؟ کرسی اردو میں مؤنث ہے, عربی میں مذکر ہے جی. کچھ شیٹس ملیں گے آپ کو ہوم ورک کے طور پر, ہر ایک کلاس ہونے کے بعد میں گروپ میں ڈالوں گا, اور میں امید کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اس کو پریکٹس کر کے گروپ میں بھیجے, ٹھیک ہے نا. اس میں مذکر اور مؤنث کے پہچانے کا طریقہ میں ڈال دوں گا, سب کو اس کو ہوم ورک کے طور پہ میں ڈالوں گا, ہوم ورک کے طور پہ اس کو کلاس کرے, ٹھیک ہے. کوئی سوال اور ہو؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سب اپنے اپنے نوٹس خود بنائیں, سب کوئی اپنا اپنا کھاتا قلم لے کر خود بیٹھے اپنے نوٹس کے ذریعے سے پڑھے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ڈال دیں گے گروپ میں, نوٹس ڈال دیں گے. کوئی سوال اور آپ کا؟ چلو الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے, وہ علم جو ہم نے سیکھے اس کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ بھی خطا ہم سے اللہ ہمیں معاف کرے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.